نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سورة المرسلات مکیہ سورہ المرسلات مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی 15 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 16 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد اور فیصلے کے دن کے بارے میں بتلانے کے بعد یہ کہا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ کو، کافرین کو، مشرکین کو، مجرمین کو، باغیوں کو اور قیامت تک آنے والے ایسے تمام لوگوں کو یہ خبر دے رہے ہیں، کیا الم نہلک، حمزہ استفہام کا ہے، کیا لم نہیں، نہلک اہلک یہلکو، تو لم کی وجہ سے نہلک، پھر آگے ملانے کے لیے کاف کے نیچے زیر آیا ہے۔ کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا الاولین، پہلوں کو۔ الاولین، اول منا پہلا، تو اولین جمع ہے پہلوں کو۔ کیا مطلب ہے کہ تم سے پہلے کتنی ایسی اقوام ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ تو اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ مطلب ہے جن بستیوں کو، جن قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا وہ ہم ہی تو تھے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور تم بھی اپنی ضد پر کھڑے رہو گے اور ہٹ درمی کا شکار رہو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم پھر، ثم پھر، ثم کا معنی پھر، آگے فرمایا نتبعوہم، ہم پیچھے لگاتے ہیں، ہم ان کے، یعنی جن کو ہلاک کیا ان کے پیچھے لگاتے ہیں، الآخرین، دوسروں کو، الآخرین، دوسروں کو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک قوم کو ہم ہلاک کرتے ہیں تو ان کے بعد ایک دوسری قوم لے آتے ہیں، اور یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ فرمایا پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو لگاتے ہیں یا دوسروں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر ہم ان کے پیچھے، یعنی جن اقوام کو ہم نے ہلاک کیا، جن بستیوں کو ہم نے برباد کیا، ان کے پیچھے ہم بھیجتے رہتے ہیں، یعنی ایک قوم کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، اور یہ پوری ایک ہسٹری ہے، پوری ایک تاریخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو ہلاک کرتے تھے، دوسری کو لے آتے تھے، جب وہ صراط مستقیم سے ہٹتی تو اللہ اس کو ہلاک کر دیتا، پھر اللہ اگلی قوم کو لے آتا، تو یہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا جائے گا۔ گو کہ کلی طور پہ اب نبی الاسلام کی امت تو ہلاک نہیں ہوگی، لیکن چھوٹی چھوٹی ہلاکتیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہوتی رہیں گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ فرمایا پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو بھیجتے رہتے ہیں یا دوسروں کو لگاتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، کذالک، اسی طرح، نفعل، ہم کرتے ہیں، نفعل، ہم کرتے ہیں، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ،
بالمجرمین باکمنا ساتھ، اور مجرمین سے مراد مجرم، ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ اشارہ کس طرف ہے؟ کفار مکہ اور قیامت تک آنے والے کافروں کی طرف، کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی ان کو ہلاک کرتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے، المکذبین جھٹلانے والے، اور لام کا معنی لیے، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہے۔ یہ آیت بار بار آئے گی، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے یہ کل بات ہو چکی ہے۔ جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، کس دن؟ اس دن، قیامت کے دن، روز قیامت، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب دوسری بات اللہ پھر اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین کیوں نہیں ہے، ذرا اپنی تخلیق پہ غور کر لو۔ تو اس کے اوپر اللہ نے بات کی، فرمایا علم، کیا نہیں، نخلقکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، من ماء مہین، من منا سے، ما کا منا پانی، اور مہین یہ کہتے ہیں رسوائی کو کہتے ہیں، ذلت کو کہتے ہیں، کم تر چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پانی کی رسوائی اور ذلت تو مراد نہیں ہے، مطلب حقیر، حقیر۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ وہ حقیر پانی کیا ہے؟ وہ منی کا قطرہ ہے، جس کے بارے میں پیچھے باتیں بار بار ہو چکی ہیں۔ یہ 30ویں پارے کے اوپر بھی جب ہم نے سورہ الطارق کو پڑھا تھا، وہاں بھی اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی، اور بھی صورتوں کے اندر، اور پیچھے بھی یہ بات ہو چکی ہے، سورہ الانسان کے اندر بھی اس کی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی بات سورہ القیامہ میں بھی اس کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ مسلسل ایک باتیں چلتی آ رہی ہیں۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یہ اللہ سوالیہ انداز میں بات کر رہے ہیں، یقیناً اللہ نے ہی تو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ جیسے کوئی بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو کسی جگہ پہ وہ بتا دیتا ہے کہ کیا میں نے ایسا نہیں تیرے ساتھ کیا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو کیا ہے۔ تو فرمایا کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو بنایا، اس کو رکھا، اس کو کیا۔ فَجَعَلْنَاهُ، ہم نے اس کو کیا، ہم نے اس کو رکھا۔ کیونکہ رکھنا اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس سے مراد رکھنا ہے۔ جیسے فی منا میں قرار، قرار کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہر جانا، قرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ ٹھہر جانا، رک جانا۔ مکین کہتے ہیں ٹھکانے کو، مکین، مکین لفظ تو آپ عام سنتے رہتے ہیں، مکین، اس جگہ کا مکین یعنی اس جگہ میں رہنے والا۔ تو مکین سے مراد ٹھکانا ہے، اور قرار کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ رک جانا۔ تو جب ہم اکٹھا ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب بنے گا مضبوط ٹھکانا۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ پھر ہم نے اسے، یعنی اس پانی کے قطرے کو، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا۔ وہ مضبوط ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ رحم مادر ہے، یا عورت کا وہ حصہ جہاں جا کے یہ پانی کا قطرہ رکتا ہے۔ اور مضبوط اس لیے کہا کہ دیکھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے کوئی مسئلہ، جب تک کوئی بڑا کوئی حادثہ نہ آئے، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو پھر جا کے حمل ساکت ہوتا ہے۔ ادروائز اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے کچھ بھی ہوتے کوئی اس کو مسئلہ نہیں بنتا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ لیٹیں گے تو قطرہ آگے کہیں چلا جائے گا، کہیں پیچھے چلا جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا وہ بچہ جو بچہ دانی کے اندر جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور جگہ پہ منتقل ہو جائے۔ تو یہ سارا کچھ انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا پھر ہم نے اسے، یعنی اس پانی کے قطرے کو، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا،
یا محفوظ ٹھکانہ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، مضبوط بھی کر سکتے ہیں، محفوظ بھی کر سکتے ہیں، یہ سارا اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اِلیٰ قدر معلوم، اِلیٰ کا معنی ہوتا ہے تک، اِلیٰ کا معنی تک، طرف یا تک، اور قدر کہتے ہیں اندازہ، معلوم معلوم، معلوم سے مراد معلوم اردو میں بھی معلوم ہے اور عربی میں بھی معلوم ہے، معلوم اندازے تک، معلوم اندازے تک، یعنی ایک اندازہ جو ہے یہ معلوم اندازے تک اس کو کیا کیا، اس کو اس جگہ پہ رکھا جو ایک ٹھکانہ تھا۔ پھر فرمایا فقدرنا، فقدرنا پھر ہم نے اندازہ کیا، پھر ہم نے اندازہ کیا، فقدرنا پھر ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون، فا کا معنی تو، نعمہ معنی اچھا، القادرون اندازہ کرنے والے، یعنی اللہ اپنی بات کر رہا ہے، پھر ہم نے اندازہ کیا۔ وہ اندازہ کیا ہے کہ اس کو کتنی دیر، معلوم وقت سے مراد کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہے گا اور کتنی دیر رہے گا، کیسے رہے گا، کیسے اس کی ساقت ہوگی، وہ ساری چیزوں کا اندازہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا۔ فرمایا فقدرنا پھر ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون تو ہم اچھے اندازہ کرنے والے ہیں، یعنی ہم سے بہتر اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور خاص کر یہ جو پروسیس ہے، یہ جو عمل ہے، یہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی کہ وہ کسی جاندار کے پیٹ کے اندر اس طرح بچے کی پیدائش کا سارا معاملہ کرے اور ایک ایک لمحے کی، ایک ایک چیز کی اس کی گروتھ کروائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارا کچھ اللہ کہتے ہم نے کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور بات کی، یعنی یہ ساری مثالیں اس لیے اللہ پیش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے کس لیے بنائی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، پھر وہ سوال ہے کیا ہم نے نہیں بنایا کس کو، الارض، ارض زمین، کئی بار لفظ آ چکا ہے، کفاتا یہ ایک نیا لفظ ہے، کفاتا اس کا مطلب ہے سمیٹنے والی چیز، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ سمیٹنا کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لینا، اپنی آغوش میں لے لینا۔ تو زمین کو اللہ نے ایک طرح آغوش بنایا، جس طرح اللہ نے کہا نا ہم نے اس کو بچھونا بنایا ہے، تو یہ آغوش بھی ہے۔ کیسے؟ زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، جو آگے بات آ بھی رہی ہے۔ زندوں کے لیے کیسے ہے کہ ہم اس زمین پر جو کچھ کرتے ہیں یہ زمین ہمیں برداشت کر رہی ہے، یہ زمین ہمیں کیا کر رہی ہے؟ برداشت کر رہی ہے، اور ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو وہ بھی اسی زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ زمین کا حوصلہ ہے کہ وہ ہمارے زندوں کو بھی برداشت کر رہی ہے اور ہمارے مردوں کو بھی لے رہی ہے، اور اگر ہم مردے ایسے پھینکنا شروع کر دیتے تو کیا ہوتا، زمین میں دفن نہ کرتے تو ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیل جاتی۔ آپ دیکھ لیں یہ عید کے دنوں میں علائشیں اگر ٹائم پر نہ اٹھائی جائیں تو محلے کے اندر بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ تو جتنے سینکڑوں ہزاروں ایک ایک شہر کے اندر درجنوں کے حساب سے جو فوتگیاں ہوتی ہیں، موات ہوتی ہیں، اگر ان کو ایسے ہی پھینکا جائے تو کیا حالات بنیں گے؟ جو زندہ رہ رہے ہیں وہ بھی رہنے کے قابل نہ رہیں۔ تو یہ زمین کا کمال ہے کہ زمین ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ فرمایا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، زندوں کو اور مردوں کو۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنایا فیہا اس میں یعنی زمین میں، رواسیہ پہاڑ، شامخات اس کا معنی ہوتا ہے بلند، اس کا معنی کیا ہے؟ بلند، اور ہم نے اس میں بلند و بالا یا اونچے اونچے پہاڑ بنائے۔ اس میں شامخات کا معنی بلند یا بلند و بالا یا اونچے، کوئی بھی لفظ آپ اس کا بیان ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں یعنی اس زمین میں
جیسے قرآن نے کہا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، کہیں کہا پہاڑوں کو گاڑ دیا، تو یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو بلند پہاڑ بنائے، وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پلایا یا پینے کو دیا، کیا؟ ماء، پانی، فراتا، اس کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، نہایت میٹھا۔ فراتا کا معنی کیا ہے؟ نہایت میٹھا۔ اور اسقینا، ہم نے پلایا، کم تمہیں، اور ماء کا معنی پانی، اور فرات کا معنی، فراتا کا معنی میٹھا یا نہایت ہی میٹھا، اور ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا، یعنی تمہیں پینے کے لیے پانی بھی ہم نے دیا۔ تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہے۔ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن کیا ہے؟ بڑی ہلاکت ہے۔ تو یہاں تک رکھیں گے، آیت نمبر 28 تک، انشاءاللہ 29 سے کل ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ دو مزید کلاسز کے اندر ہماری یہ آیات، کیونکہ ٹوٹل 50 آیات ہے، 28 ہو چکی ہیں، 22 آیات ہے، تو دو کلاسز میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی، یعنی کل جمعرات ہے، اور اس کے بعد ہفتے کو اتوار سے انشاءاللہ ہمارا اگلا پارہ شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔